اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ورلڈ لرننگ انٹرنیشنل ورچوئل کیمپس. عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے. بچوں، آج اسلامیات کی کلاس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم نے پچھلی کلاسوں میں اپنی اسلامی معلومات حاصل کی، ٹھیک ہے، ان کے متعلق پڑھا، کچھ کویشچن آنسر کو سولو کیا، اس کے بعد سورت کا ترجمہ پڑھا ہم نے. اور اب کی کلاس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے دعائیں. کچھ دعائیں ہیں یہاں جن کا ترجمہ اور جن کے مفہوم ہم یہاں پہ سیکھیں گے. ان دعاؤں کو آپ غور سے سمجھیے گا اور پڑھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دعائیں پڑھنے اور سیکھنے کے بعد آپ کو ان تمام دعاؤں کو عربی کے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. یعنی آپ کو ان دعاؤں کی عربی بھی یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. تو چلتے ہیں بیٹا اپنی پہلی دعا کی جانب، جو کہ صفحہ نمبر آپ کی بک میں 9 میں درج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. My Lord, forgive me and my parents and him who enter my house, believing in the believing man and the believing woman, and do not increase the wrongdoer except in destruction. اردو ترجمہ: اے میرے پروردگار، تو مجھے، میرے والدین کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے نیز تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. بیٹا یہ آیت قرآن کریم کی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں ہمارے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی ہے. بیٹا انبیاء کرام، صحابہ کرام، تمام لوگ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کر دیتے ہیں. والدین کی حق میں دعائیں کرنے سے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. نیک اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہیں، چاہے ان کے والدین حیات ہو یا حیات نہ ہو، اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہوں، تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے. قرآن کریم میں والدین کے لیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بہت سی آیتیں نازل کی گئی ہیں. قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک کرنا منع ہے. والدین کے ساتھ احسان سے مراد کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے زبان چلاؤ، ٹھیک ہے. والدین کا ہر حکم ماننے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کا ہر حکم مانا جائے سوائے ان حکم کے جو شریعت کے خلاف ہوں. قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیتیں نازل کی گئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری آیت کی جانب، جو کہ والدین کے لیے اتاری گئی ہے، جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں. دوسری آیت جو سورہ ابراہیم کی 41 آیت ہے، 41ویں آیت. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. Our Lord, forgive me and my parents and the believers the days the account is established. اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور دیگر مومنوں کو حساب کے دن بخش دینا. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب لیا جا رہا ہو، جب نامہ اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کیے جا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اور میرے والدین کو بخش دینا، ٹھیک ہے. یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی 41ویں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی جانب. اب چلتے ہیں اپنی تیسری آیت کی جانب، جو کہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Our Lord, surely we believe, so forgive us our sins and save us from the punishment of the fire.
بچوں، والدین کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، یعنی کہ اپنی محبت کو جو ایک مثال کے طور پہ بیان کیے تو وہ اپنی ماں کی۔ تو والدین کی اہمیت ہمیں یہیں سے سمجھ آنی چاہیے کہ والدین کی قدر کرنا ہم سب پر لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل ہم اپنے والدین کے سامنے اف کر دیتے ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، جبکہ یہ چیز بالکل سراسر غلط ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا ہر کہنا ماننا چاہیے، ان کے حکم کی بجا آوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو والدین کے احترام میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی، جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب بچوں، اس آخری آیت کا ترجمہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اے ہماری رب، ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر جو ہم ہیں وہ والدین اور ہمارے لیے ہی شمار ہیں۔ تو بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں، نماز میں یا ہر دعا میں اپنے لیے جب بھی دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیک اولاد ہی والدین کا سرمایہ ہے۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے 3 دعائیں سیکھی ترجمے کے ساتھ۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے کاپی میں اسلامیات کی ایک ٹائٹل بنانا ہے جس میں آپ لکھیں گے دعائیں، پھر یہ 3 دعائیں جو آپ کے بک میں صفحہ نمبر 9 پہ درج ہیں، ان کے ترجمے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عربی لکھ سکتے ہیں صفائی سے تو آپ عربی بھی لکھیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ عربی لکھنے میں آپ سے غلطی ہو جائے گی تو آپ ان 3 دعاؤں کے ترجمے لکھیں گے۔ نہ صرف آپ کو یہ 3 دعاؤں کے ترجمے لکھنے ہیں، ان 3 دعاؤں کو عربی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ یہ 3 دعائیں آپ کو عربی اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ناظرہ ہوگا، آپ کو یہ یاد کرنی ہے۔ اپنی کاپی میں صفائی کے ساتھ کام درج کیجیے گا۔ آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔